السلام علیکم شفیق صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ تو کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، تو اس بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ جی، یہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ ایک اہل حدیث کے مولوی ہیں، ان کا نام ہے مزمل عمر، اور اسی طرح ہی ایک اہل حدیث کے مولوی ہیں، وہ اپنا ابو یحییٰ صاحب، وہ بھی محمد علی مرزا ہو گیا ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور کبھی وہ شہنشاہ نقوی کے بارے میں، کبھی شرافت علی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ مولوی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں، ہم پی ایچ ڈی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ جانے کیا ہے، اور اتنی غلیظ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اتنی اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں بات کرتے وقت، اور یہ سوچ نہیں رکھتے اور علم بھی نہیں رکھتے۔ اللہ جانے لوگ کیسے ڈاکٹر کہہ کے بلاتے ہیں، یا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ ان کو۔ یہ عمر صاحب کی تو میں نے خود سنی ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیٹا یہ حدیث ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ تو یہ ایک حضرت علی سے تو خطاب ہی نہیں ہے، تو نہ اللہ کا رسول مخاطب ہے۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنو حشام، اس کا سردار تھا جہل کا بیٹا۔ اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی کا حضرت علی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا، پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا، پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ جب کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھو باپ کی نیچر ہے، وہ باپ ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بھی دنیا کا باپ نہیں برداشت کر سکتے اس طرح کی باتیں۔ تو انہوں نے یہ حضرت علی سے نہیں، انہوں نے وہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا، جو چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں حضرت علی کو، تو وہ ان کو مخاطب کر کے کہا تو پھر ایسا ہے کہ علی میری بیٹی کو چھوڑ دے، کر لے شادی۔ تو حضرت علی کا تو معاملہ ہی نہیں، حضرت علی کو نہ کسی نے، اب یعنی یہ کیسے جھوٹے مولوی ہے، کوٹی چپنگیا سا مولوی مزمل عمر الو کا چرخہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نہ کتاب کا حوالہ، میں نے کتاب پڑھی ہے، میں نے کتاب پڑھ لیتا، اس کی اسٹڈی کر لیتا، حدیث کا کیا معاملہ ہے، حدیث کا سیاق و سباق کیا ہے، وہ کس سے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، کیا علی وہاں موجود تھے؟ علی بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جب میں بھی چھوٹا سا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، تو زمانہ طالب علم میں ہم نے بھی یہ سنا لوگوں سے، مسجدوں میں بھی، کہ حضرت علی کے بارے میں ہے۔ جب میں سعودیہ میں تھا تب بھی میں نے لوگوں کو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حضرت علی سے نہیں ہے، آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ساتھ کی کتابوں کے تو نام نہیں آپ کو یاد، آپ کو کس کتاب کا حوالہ کہتے ہیں؟ میں آپ کو 4-5 کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں جس میں یہ حدیث مکمل درج ہے۔ اور ایسے مولویوں کو شرم کرنی چاہیے، اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وہ تھا وہ خبیث آصف جلالی، اس نے بھی پتہ نہیں بی بی کے بارے میں کیا کرتا رہا، اس کے بارے میں بھی میں نے 1-2 مرتبہ ریکارڈ کرا کے اپنا احتجاج تھا، جو بھی میں نے اسے سمجھایا اور اسے وارن کیا کہ نہیں، بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ہم کس کے بارے میں کر رہے ہیں اور اس کا کیا مقام ہے، یہ سوچنا چاہیے نا۔ خاتون جنت تو دنیا میں ایک ہی ہیں، جناب حضرت فاطمہ الزہرا، تو وہ خاتون ہیں جو خاتون جنت ہیں، کسی عورت کو مقام حاصل ہی نہیں ہے یہ سوائے بی بی کے۔ تو اس لیے اپنا منہ سنبھال کے، آپ اگر اللہ کا رسول اعلان نہ کرتا تو یار کیسے صحابی پیدا ہو جاتے؟ صحابی تو پیدا اس وقت ہوئے جب نبوت کا اعلان ہوا، لوگوں نے ایمان لے کر آئے۔
ٹھیک ہے، یہ ایمان والوں کی باتیں نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ نے جو جس حدیث کا ذکر کیا کہ حضرت علی کے بارے میں ہے یہ حدیث، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور یہ انسان کا سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. یہ کتاب جو ہے نا، یہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو داؤد میں بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ کتاب کا نام ابو داؤد ہے، اس میں یہ مکمل حدیث ہے. اس کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بھی دے دیتا ہوں. اور ابو داؤد میں یہ جو حدیث ہے وہ پڑھ لیں، دنیا پڑھے، پھر جا کے ان کو سمجھ آئے کہ یہ حدیث کیا ہے اور یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد کا صفحہ نمبر ہے کتاب کا 300. ٹھیک ہے جی، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 20179 17، یعنی 2071. یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے. پھر یہی حدیث آگے جامعہ ترمذی میں ہے. جامعہ ترمذی میں جو حدیث ہے اس کا بھی جو صفحہ نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی، حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ ہے 3867 3867. یہ اس کا انٹرنیشنل ہے. اور جو صفحہ ہے کتاب کا وہ ہے 278 اور 273 پر. یہ 872 ہے اور 873 ہے. یہ صفحہ ہے جس میں یہ حدیث مکمل ہے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہے. یہ ابو جہل کا بیٹا ہے اور قبیلے کا نام ہے حسام. اس وقت یہ لوگ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ ہمارے رشتہ داری، ہمارے تعلق داری اسلام سے، ہم نبی سے ہو، تو انہوں نے یہ ایسی حرکتیں کی کہ نبی سے رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے، اپنی بہنوں کے، کسی نے کچھ، جس طرح تھا کہ ہمارا شو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے رسول سے رشتہ داریاں ہیں. اور ایک مجھے شعر یاد آتا ہے، ایک ربائی تھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کی، میں نے پڑھی تھی ان کی کتاب، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنت ونسن عیش کرسن، جنت ونسن عیش کرسن اِل المودد والے ہو حیدر دی جنت کھڑسی نہ سورے نہ سارے ہو. تو بھائی جنت جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرو جو جنت والا ہے. یہ آپ تو جہنم والے راستے پہ چل پڑے ہو. وہ خدا کا خوف کرو، کوئی تھوڑی سی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو کہ یار ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کو یہ اہل بیت کا ذکر نماز میں ہے، قرآن میں ہے. اہل بیت کا ذکر نماز میں کہا آتا ہے، میں سب سے پہلے اقامت میں کہا آتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا جب درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں تو یہ سب کے سب آ جاتے ہیں. یہ علیہ السلام ہے جو نماز میں ہے. جو نماز سے باہر ہے وہ اور ہیں، جو نماز کے اندر ہیں ان کا مقام اور ہے. تو شریعت آپ نے سیکھی، دین آپ نے سیکھا، سب کچھ آپ نے جو لیا وہ محمد اور آل محمد سے لیا تھا. تو کم از کم یار اخلاق کا دامن نہ چھوڑا کریں. جب ان سے مقابلہ بازی، آپ ان کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، کھل کے آپ کہیں کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں یار. جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. اپنے ملک کے ایک تو کرونا چل رہا ہے، پھر اس کے بعد بارشوں کا معاملہ آ گیا، تو اتنی دیگر کیوں ہم اپنے گورنمنٹ کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں. ہم آسانیوں والا مسئلہ کریں، ہم آپس میں سلوک محبت اور بھائی چارے سے رہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ یاد رکھیں، میری بات سنیں، میں نہ تو سید ہوں نہ میں کسی اور فیملی سے، میں اہل سنت فیملی سے ہی آیا ہوں. یہ یاد رکھنا. اگر زبان کھلی تو پھر بہت دور تک بات جائے گی. ہم نے بھی یہی جو تعلیم، وہی کتابیں پڑھی ہیں آج جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ جو غلط قسم کی حدیثوں کو توڑ مروڑ کے ان کا سیاق و سباق بیان کرتے ہیں، شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ. اور ملا تیری مت ماری کی تینوں پتہ نہیں تو کدھر ذکر کر رہے ہیں. اپنے اخلاق نو، اپنے ہوش آواز کو قائم رکھ، ورنہ زبان کھلی تے زبان بھی ہے تے ہاتھ بھی ہے
تاڑے نہ نبڑن دے طریقے بڑے نے، لیکن یار خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو، اس ملک دے اتے رحم کرو، اس ملک دے رہن والے تے رحم کرو، اس حکومت دے نال تعاون کرو، یار کتے خدا دا خوف کر لو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حدیث میں نے جو آپ کو بتائی تھی وہ ابن داؤد سے بتائی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں آپ کو جامع ترمذی کی بھی بتا چکا ہوں، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث جس کتاب سے یہ ٹیکسٹ بکیں ہیں، یہ سعودی عرب کا جو ادارہ ہے اپنا دارالاسلام، یہ ریاض میں یہ ٹیکسٹ بکیں چھپتی ہیں۔ میں انٹرنیشنل کتاب ان کا یہاں ترجمہ نہیں ہوا، یہ وہاں سے سعودیہ سے کتابوں میں اپنا جو پڑھائی جاتی ہیں نصاب میں وہاں سے ہیں۔ یہ ان کے حوالے ان کے صفحے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ابن داؤد ترمذی کا دیا ہے، اب ابن ماجہ کا بتا رہا ہوں۔ جناب ابن ماجہ کی کتاب جو ہے جلد اپنا یہ صفحہ ہے 2 یہ ہے 286 ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ 286 ہے کتاب، یہ صفحہ نمبر ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری، یہ ہے 1998 ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنیشنل اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ آپ اس میں پڑھیں کہ وہ جو بات اللہ کا یہ حدیث ہے، یہ ابن حسام بنو امیہ اپنا حسام کا وہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو اللہ کا رسول مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم نہ رخ دو کہ آپ مولا علی کو لے آئیں بیچ میں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ وہ آپ پوری کو پڑھیں، آپ ہر بندے سے، ہر مسلمان سے مل گیا یار یہ کتابیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جن کے میں انٹرنیشنل نمبر دے رہا ہوں، آپ ان کو چیک کریں اور کتابوں میں پڑھیں اور پھر ان کے منہ پہ جوتی ماریں۔ شرم نہیں آتی؟ چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں ٹچ پیوں دیے سے مولوی۔ اور یہ ایک اور کتاب کا آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں میں، بخاری ہے یہ، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے جی، یہ بخاری کا 5230 ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسلم ہے، مسلم کی کتاب کا جو اپنا صفحہ ہے وہ ہے 2459 ہے سوری، اور اس کا جو انٹرنیشنل حدیث نمبر ہے وہ 6307 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے، دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ علی تو ہے ہی نہیں تھا، نہ علی سے مخاطب تھے، نہ علی کا ذکر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کتابیں پڑھا کریں، خدا کے لیے پڑھا کریں، اسٹڈی کیا کریں، پھر آپ تیار ہو کے آیا کریں۔ دنیا کا واحد نکاح ہے، دنیا کا، آدم سے لے کے آخر تک جس بشر نے آنا ہے، یہ دنیا میں ایک ہی نکاح ہے جو کتاب بخاری میں ہم نے پڑھا، مختلف کتابوں میں، کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا وہ نکاح ہے جو زمین سے پہلے آسمان پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو یا کسی دوسرے سننے والے کو تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں احترام کرتا ہوں، بلکہ ہر مسلمان اہل علم جو ہے وہ صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور وہ اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا کوئی نہ ہمیں زیب دیتا ہے ان ہستیوں کے بارے میں، لیکن جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ان کا احترام بہت بڑا ہے۔ ہم تو اپنا اہل بیت کے دشمنوں کو لعنت بھیجتے ہیں، ہم نے کسی فرد کا نام ہی نہیں لیا، ہم کون ہوتے ہیں، لیکن جو ہیں ان پہ تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو لعنت صحابہ پہ نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور
یہ بروں پہ ہے، وہ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جھوٹے پہ لعنت ہے. تو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. میرا خیال آپ کا سوال پورا ہو گیا میرا خیال. جی ٹھیک ہے نا جی. جی تو مجھے آپ اجازت دیں. جی اور کسی آپ کو کا بہت مسئلہ بہت ہو تو شکریہ. پھر وہ میرے اپنا پیج پہ دیکھ کے یا مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم.